اپنی ذات کے خلاف اور اپنے آپ کے خلاف کبھی بھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے خلاف بول سکے۔ اور یہاں میں ناشتہ کرنے جا رہی تھی اور یہاں میرے چنے تھے رات کے پڑے ہوئے، جو سالن بچا ہوا تھا، اور ساتھ میں چپاتی تھی، تو میں نے سوچا ان کو ضائع کرنے کے بجائے ان سے ناشتہ کیا جائے۔ اور یہاں میں چولہے کو صاف کر رہی تھی، اور پھر وہی سالن جو تھوڑا سا میرے پاس شوربہ بچا ہوا تھا نا چکن کا، اس کے اندر میں نے پیاز اور ٹماٹر، ادرک، لہسن وغیرہ ڈال کے نا تو اس کو اچھے سے میں نے پکایا۔ اور میرے پاس کالی توری پڑی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کالی توری کو اس کے اندر پکاتی ہوں، کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بجٹ کے دائرے میں لاتے ہو نا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا چیزیں اچھے سے مینیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کا رسک جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی جو ہے نا اپنی تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ بجٹلی اور سمجھداری سے جو ہے نا آپ بنایا کریں، تاکہ وہ آپ کی چیزیں ضائع نہ ہو، اور آپ ہمیشہ اپنی چیزوں کو نا طریقے سلیقے سے استعمال کریں، تاکہ آپ کا پورا مہینہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مینیج ہو۔ اور یہ میرے پاس جو تھوڑا سا شوربہ بچا تھا، اگر میں چاہتی تو اس کو ضائع بھی کر دیتی، لیکن میں نے سوچا کہ اس کے اندر جو ہے نا اس کے ٹیسٹ آ جائے گا، تو میں نے اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ کالی توری کو بنانا شروع کر دیا۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کو بات کرنے کا موقع دیتے ہو نا، تو پھر بعد میں وہی لوگ آپ کو جو ہے نا وہ ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے دل کا راز بتانا اور ہر ایک کے سامنے اپنے دل کو جو ہے نا وہ کھولنا یا اپنے دل کے رازوں کو بیان کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے کبھی کبھی بہت بڑا خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم میاں بیوی میں بھی جو ہے نا جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم میاں بیوی جو ہے نا وہ اپنے بھائی کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بہنوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا اندر رشتوں کے اندر نا بہت ہی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بات کو ہینڈل کرنا شروع کر دو گے نا، تو آپ کے یہ جھگڑے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت کم ہو جائیں گی۔ تو بے شک آپ کا سسرال ہے تو ادھر آپ کی عزت ہے، اگر آپ کے شوہر کا سسرال ہے تو ادھر اس کی عزت ہے۔ تو اگر ایک بیوی اور ایک شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی ادھر ادھر باتیں نہیں کرتے، تو اس سے ان کی عزت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شوہر جو ہے نا آپ کے سر کا تاج ہوتا ہے، آپ کے لباس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا لباس دوسرے کے سامنے اپنے لباس کو جو ہے نا اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا پیٹ، اپنے چادر، اپنا قمیض اوپر کرو گے تو آپ کا پیٹ ہی نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے نا اگر آپ اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنی شوہر کی باتوں کو، بے شک آپ کا جھگڑا بھی ہوتا ہے نا تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک کمرے میں سولو کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دوسروں کے سامنے جو ہے نا وہ بیان نہ کریں۔ اگر ہو بھی جاتا ہے، اگر آپ کا شوہر بول رہا ہے تو آپ چپ ہو جائیں، اگر آپ بول رہے ہو تو شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ اسی لحاظ سے اور انہی باتوں سے نا ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نا پیار و محبت سے ہی ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ آگے تک جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک یہی رشتہ ہے ہمارا جسے ہم نے بہت ہی پیار اور محبت سے سنجونا ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے کو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور اس رشتے کے ساتھ جو ہے نا ہمیں شادی کے بعد مرتے دم تک جو ہے نا اس رشتے کو نبھانا ہوتا ہے۔ اور اس رشتے کو اچھے سے نبھا ہم تبھی سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہو اور ایک دوسرے کے سے پیار ہو۔ تو یہ پیار اور اعتبار کا ایسا رشتہ ہے نا کہ جسے ہم ایک دوسرے کو خود ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پیار کرو گے تو اس کے بدلے آپ کو بھی پیار ملے گا، اور اگر آپ کسی پہ اعتبار کرو گے، جیسے بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہروں کے اوپر شک کر رہی ہوتی ہیں، اور شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں بنا مطلب کے، تو اس طرح سے نا ہمارا رشتہ بہت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے نا اکتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہاں میں بنانے جا رہی تھی چکن کا مسالہ وغیرہ میں نے ڈالا، اور یہاں میں آ گئی، یہاں پہ میں آ کے وہی روز کا سمیٹنا، اور یہاں بہت زیادہ نا بکھرا ہوتا ہے میرا سامان وغیرہ۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بس آپ ایک دوسرے کو اعتبار کرو، اور کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا موقع ہی نہ دو کہ آپ کے اندر اتنی، جب میاں بیوی کے میں تیسرا بندہ شامل ہوتا ہے نا، تب یقین جانے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ویسے ہی بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو ہے نا دوسری جو رشتے ہیں وہ ان کو
الٹا سیدھا سمجھا رہے ہوتے ہیں. اگر بہن ہے بیوی ہے تو اس کی بہن اس کی ماں اور اس کی دوسرے رشتہ داروں سے الٹی سیدھے باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. بے شک اس کا بھلے ہی چاہتے ہیں, اس کے ماں باپ ہے, بہن بھائی ہیں, لیکن جب تک آپ جو ہے نا, یہ ہے کہ اگر آپ کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں نا تو کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ تک یا اپنی بھائیوں تک یا اپنی ماں بہنوں تک بالکل بھی ان باتوں کو نہ جانے دیں اور خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو خود ہینڈل کرنا کی کوشش کرو گے نا تو آپ کا شوہر بھی آپ کا ساتھ دے گا, اور اگر آپ کے اندر کوئی کمی پیشی بھی ہوگی نا تو وہ اچھے سے ہینڈل ہو جائے گی. تو اگر شوہر کا یہ ہے کہ اگر اس کو اپنی بیوی سے کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنی بیوی سے بات کرے, کیونکہ بات چیت کرنے سے نا انسان کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس سے ہمارے اعتماد کا اور پیار کا رشتہ جو ہے نا وہ اچھے سے ہو رہا ہوتا ہے. اور میری تو خاص یہی تجربہ ہے, میں نے تو کبھی جو ہے نا وہ اپنے معاملات میں کسی کو شامل نہیں کرتی, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ خود ہی اپنے معاملات کو ہینڈل کروں. اور میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی اپنے معاملات کو خود ہی ہینڈل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے نئے سبسکرائبر کی جو ہے نا وہ بہت شکر گزار ہوں. اصل میں کل میری ویڈیو کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا, اوپر نیچے ہو گیا تھا, میں گھر پہ نہیں تھی, میں کسی کام پہ گئی تھی, تو میرے بچے ہی میری ویڈیو کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے نا تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی. تو پھر میں نے ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کیا, کیونکہ میں اگر بار بار آپ ویڈیو کو ڈیلیٹ کرتے ہو نا تو اس سے آپ کے چینل پر برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگی تو پلیز میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے, کیونکہ مجھ سے تھوڑی سی نا غلطی ہو گئی تھی کل کی ویڈیو سے نا. تو باقی یہ ہے کہ یہاں میں جو ہے نا صفائی کرنے جا رہی تھی. میں ایک دن دھوتی ہوں, اپنا پورا فرش دھوتی ہوں, اور دوسرے دن جو ہے نا وہ میں یہاں پہ پوچھا وغیرہ لگا دیتی ہوں فرنیل کے ساتھ نا. تو میں یہ دیکھیں میرا ماپ بالکل سوکھا ہوا ہے اور بالکل صاف ستھرا ماپ ہے, اور میں نے اسے نا فرنیل سے ہی گیلا کیا اور اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ مارنا شروع کر دیا. کیونکہ گیلا اگر آپ کا موپ پڑا رہتا ہے اس کے اندر پانی اور کیچل, اور مجھے وہ بہت برا لگتا ہے. میری مجبوری ہے کہ میں اس کو استعمال کرتی ہوں, کیونکہ یہ ماپ کے ساتھ ہی جو ہے نا پوچھا لگانا, کیونکہ میرے پاؤں میں درد ہے تو مجھے نا بیٹھ کے پوچھا نہیں لگتا, تو میں پھر اس کے ساتھ ہی نا آسانی سے پوچھا لگا لیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ ماپ کو آپ کوشش کریں کہ ماپ کو جب بھی آپ استعمال کریں تو اسے اچھے سے صرف و فرنیل میں دھو کرنا, آپ اس کو دھوپ میں رکھو تاکہ اس کے نا اچھے سے صفائی ہو. ورنہ ایسا گیلا ماپ کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں نا تو اس کے اندر مچھر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت گندگی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں ماپ کو ہمیشہ اسی لیے نہیں استعمال کرتی تھی کیونکہ میں اکثر دیکھتی تھی کہ ماپ بہت زیادہ لوگوں کے گندے ہوتے ہیں. تو یہ میری اپنی بہنوں کے لیے ٹپس تھی کہ آپ اپنے ماپ کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا رکھا کرو, تاکہ اسی کو پھر بار بار ہم نے ہاتھ لگانا ہوتا ہے تو پھر نا وہ ایسی چیزوں سے نا بہت الجھن اور وہ ہو رہی ہوتی ہے, پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. اور باقی میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ولاگ اور میرا چینل اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کیونکہ مجھے آپ کے پیار کی اور آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تو میں اپنے دیکھنے والوں کی اور نئے سبسکرائبرز کی بھی شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے میرے پر اعتبار کیا اور مجھے اتنا پیار دیا. اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پلیز آپ مجھے کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں, کیونکہ کمنٹ سے یہ ہے نا کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ بڑے ہی پیار کا ہو جاتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میری آڈینس بھی میرے ساتھ اسی طرح پیار سے جڑی رہیں. کچھ لوگ مجھے بہت اچھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. اور جو نہیں کرتے میں ان سے بھی یہی کہوں گی کہ پلیز آپ مجھے کمنٹ کریں, مجھے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, کیونکہ میرے نیو ویورز ہیں جو کہ صرف میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں, مجھے سبسکرائب نہیں کرتے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو دیکھیں اور مجھے سبسکرائب کریں. اور یہاں دیکھیں میں نے کھانا میں نے اوپر رکھا ہوا تھا جب تک میری جو ہے نا وہ تیار ہو رہی تھی نا کالی توری, اور میں نے چکن کو بھی مسالہ وغیرہ لگا کے رکھ دیا کیونکہ مجھے وہ ایک دن بعد بنانا تھا. لیکن اگر آپ اس طرح فریج میں اسے رکھ دیتے ہو نا تو پھر وہ بہت اچھے سے بن جاتی ہے نا, اس کے اندر مسالہ سارا رچ جاتا ہے. تو یہاں میں برتن بھی ساتھ ساتھ دھو رہی تھی اور ساتھ میں نے سارے اپنے کام سمیٹ لیے کر لیے. تو یہ ہے کہ بچوں کے آنے سے نا پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا سارا کام نپٹا لوں, تو اس طرح سے نا میرا فٹافٹ سے کام بھی ہو جاتا ہے. اور بچے جب آتے ہیں نا تو میں ان کو اچھے سے نلا دلا کے کھلا پلا کے پھر میں نا ان کو ٹیوشن بھیج دیتی ہوں. تو یہ دیکھیں یہاں میری جو ہے نا کالی توری بھی بن چکی تھی. اور یہاں میں نا پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر آپ کا میسی ہو جاتا ہے نا کچن یا چولہا,
تو اس سے نا آپ ہاتھوں ہاتھ صاف کر لیتے ہو نا تو وہ صاف بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو پھر بعد میں نا مشکل نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو میں نا ہاتھوں ہاتھ لازمی اپنے کچن کو بھی صاف کرتی رہتی ہوں اور اپنی ساری چیزوں کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو نا تو یہ بڑا گندا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں میری کالی توری جو ہے نا وہ بھی بن چکی تھی اور میرا سارا کام بھی نپٹ گیا تھا صفائی وغیرہ کا۔ تو یہاں پہ میں نے نا پھر یہ باسکٹ وغیرہ بھی دھوئی، کیونکہ یہاں پہ برتن بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی بھی لاپرواہی کر دیتے ہو نا تو یہ میری باسکٹ والے برتن تھے نا، تو اس کو بھی میں نے اچھے سے صاف کیا، کیونکہ اگر آپ ان سب چیزوں کو خیال کرتے ہو تو یہ آپ کے نا آگے جا کے بہت اچھے آپ کو نا فائدہ دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر میں اپنی بیٹی کا فیڈر رکھتی ہوں اور اس سے نا بہت اچھے سے میری ساری چیزیں جو ہے نا وہ کور ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ۔ اور یہ میں نے باسکٹ کے اندر ہی برتن رکھ رہی تھی، کیونکہ باسکٹ کے اندر یہ ہے نا کہ ڈر نہیں ہوتا آپ کے ٹوٹنے کا۔ کپس وغیرہ ہوتے ہیں نا تو اگر آپ ان کو ادھر ادھر جو ہے نا اس کے سنک کے اندر رکھتے ہو تو وہ ٹوٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے، تو اس لیے میں نے باسکٹ کے اندر ہی کپ رکھے، اور اس طرح سے نا اس کی ڈونڈیاں وغیرہ بھی جو ہے نا وہ محفوظ رہتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں والی ماؤں کا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سارا دن بھی کام کرتی ہیں نا تو وہ جو ہے نا ان کے کام نہیں ختم ہوتے۔ تو اگر آپ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو لازمی دیا کریں، کوشش کریں کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تبھی آپ اپنے سارے کام کو جو ہے نا وہ ختم کر لیں، تاکہ بچوں کو آپ ٹائم دیں، بچوں کو آپ تھوڑا سا، بے شک آپ ان کو ٹیوشن بھیج بھی رہے ہو پھر بھی ان کا ہوم ورک وغیرہ چیک کرتے رہیں، کیونکہ آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آگے پیپر بھی ہیں۔ تو ان دنوں میں نا ماؤں کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لازمی دینا چاہیے، تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ نا وہ ٹائم ضرور سپینڈ کریں، تاکہ ان کے بچے جو ہے نا وہ ان کی پڑھائی کے اندر کوئی خرابی وغیرہ نہ ہو اور وہ اپنے پڑھائی میں نا اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ اور یہی ہوتی ہے بس ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، صبح سے شام تک ان کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے، ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اور میں میاں بیوی کے رشتے کے یہی کہوں گی کہ پلیز اپنی جو ہے نا اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے میاں بیوی کے رشتے میں بالکل بھی کسی کو بھی دخل اندازی نہ کرنے دے، کیونکہ یہ آپ کے رشتے آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ کا انہی رشتوں کے ساتھ آپ کی زندگی ہے، اور اسی رشتے کے آپ نے جو ہے نا وہ پیار محبت سے نبھانا ہوتا ہے۔ بے شک دوسرے رشتوں کو ہم لوگ اگنور بھی کر دینا تو وہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے نا تو اس کو آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ پیار اور محبت سے ہینڈل کریں، کیونکہ یہی رشتہ ہے جسے ہمیں بڑھاپے تک نبھانا ہوتا ہے، زندگی جب تک ہوتی ہے ہماری، تو ہمیں اسی رشتے کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو باقی میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنے جو ہے نا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، کیونکہ مجھے آپ کے پیار اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔